حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. ذوی الاحترام سادات کرام مشائخ اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بارگاہ بے کس پناہ میں ہم سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے صرف وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتَ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا.
ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مجھ سے پیشتر نعت رسول مقبول کی بڑی عظیم محفل سجی تھی، اور آپ اور ہم سب مسحور کن آواز میں مداح رسول عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں برادر عزیز قاری ریاض الدین صاحب اشرفی سے سرکار کی مدحت سماعت کر رہے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں آج بہت توجہ سے میری بات سننا، حضور کو جس نے بنایا اس رب کے بارے میں آج آپ کو کچھ بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی مثل کوئی ذات نہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کیا وہ ذات ہے کہ اگر وہ کھارے کنویں کے اندر صرف اپنا تھوک، اپنا لعاب ڈال دے تو 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی وہ کنویں میٹھے کے میٹھے رہیں، ان کنووں کو کوئی کھارا نہ کر سکے، جبکہ گلاس کے اندر اگر آپ 10 دن پانی رکھ دیں تو پانی کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے گی، پانی کی لذت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختصر سا لعاب جسے ہم کہتے ہیں وہ تھوک، اپنے منہ کا تھوک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنویں کے اندر ڈال دیا وہ کنواں میٹھا ہو گیا، اور کنویں کے اندر جو لعاب ڈالا تو کھارا تھا تو میٹھا ہو گیا، اور سوکھا تھا تو وہ کنواں پانی سے لبالب بھر گیا۔ یعنی کہ ایک لعاب ہے وہ کتنے کام کرتا ہے کہ اگر کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے، سوکھے کنویں میں ڈالیں تو اس کے اندر پانی آ جائے۔ اس لعاب کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول اگر کسی کے منہ میں ڈالے تو اس کے منہ کے اندر علم و حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہوئی نظر آئے، اور حضور اگر غصے سے کسی کے منہ پہ تھوک دے تو اس کا چہرہ جلتا ہوا نظر آ جائے۔ ایک لعاب ہے وہ میٹھا بھی کر رہا ہے، ایک لعاب ہے جو پانی بھی لا رہا ہے، ایک لعاب ہے جو کسی کو علم و حکمت بھی دے رہا ہے، وہی لعاب ہے جو کسی کا منہ بھی جلا رہا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، ملک شام کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شامی کا منہ جلا ہوا کسی نے دیکھا تو اس سے پوچھا تو بڑا خوبصورت تھا، تیرا منہ کیوں جل گیا؟ تو کہا صدیق و فاروق کی گستاخی کرتا تھا، ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے، صدیق و فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہماری توہین کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، حضور نے غصے سے تھوک دیا تو اس کا منہ جل گیا، اور خواب میں منہ کیا جلا؟ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کا منہ جلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا آپ کو کہ آپ پر سردی کا اگر اثر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ محسوس تو کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب کیا شان والا لعاب ہے۔ پھر حضور کے تھوکی کی بات کرتا ہوں، حضور کے لعاب ہی کی بات کرتا ہوں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب کسی بچے کے منہ میں ڈال دے تو صبح کو منہ میں ڈالے تو شام تک کے وہ بچے کو دودھ پینے کی حاجت نہیں رہتی تھی، شام تک کے وہ بچے کو بھوک نہیں لگتی تھی، شام تک کے اس بچے کو پیاس نہیں لگتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب اسی لعاب کی طرف آئیے۔ اگر یہ لعاب جابر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو جابر کی ہانڈی سے اتنا بڑا لشکر سیراب ہو جاتا ہے، یہی لعاب جابر کے آٹے میں جاتا ہے تو پورا لشکر روٹیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، یہی لعاب اگر قتادہ کی آنکھ میں لگ جاتا ہے، میں اشارے صرف دے رہا ہوں لیکن اشارے ممکن ہے آپ نہ
समझे। अल्लाह अकबर। एक जंग के मौके पर हजरत कतादा की आंख निकल गई। कतादा अपनी आंख लेकर के मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई। अल्लाह अकबर। कोई दुनिया का इंसान होता तो कहता आंख निकल गई तो हकीम के पास जा, ऑपरेशन करा, जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर, मगर कुर्बान जाए मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर आंख निकल गई। सरकार ने आंख का ढेला हाथ में लिया, लुआब लिया, कतादा की आंख में लगाया और आंख का ढेला रख दिया तो वो अपने आप जुड़ गया। कतादा कहते हैं कि पहले मैं इस आंख से जितना देखता था लुआब मुस्तफा की बरकत से उससे ज्यादा देखने लगा। हुजूर के लुआब की बात चल रही थी, हुजूर के थूक मुबारक की बात चल रही थी। खैबर का मौका है, जंग खैबर का मौका है। मेरे आका फरमाते हैं कि कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह का महबूब है और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला है। रात सबने बेचैनी में गुजारी, बेकरारी में गुजारी कि कल क्या होता है। कल जिसको झंडा मिलेगा उसको 3 फजीलतें मिलेगी, इसलिए कि एक तो वो फातह खैबर होगा, दूसरा वो मुहिब की सनद पाएगा, तीसरा महबूबियत की भी सनद पाएगा। इसलिए रात को सहाबा सोए नहीं, सुबह को उठे। कहा जाता है कि सहाबा पंजों के बल खड़े होकर हुजूर को दिखा रहे थे कि मैं भी आया हूं, मैं भी आया हूं, मैं भी आया हूं, ताकि अल्लाह अकबर। हुजूर कहते हैं मैं भूलता नहीं हूं, भुलाया जाता हूं। सहाबा मुंह चेहरे इसलिए दिखा रहे थे कि कहीं ख्याल मुबारक से खुदा ना ख्वास्ता मैं भुला दिया जाऊं तो याद आ जाऊं, ताकि परचम मुझे मिले। लेकिन हुजूर की शान है ना, हुजूर की शान है। इंतखाब मुस्तफा का मुकाम अलग है। हमारे इंतखाबात मुंह देख कर होते हैं, मुस्तफा जाने रहमत का इंतखाब जात देख करके होता है। वो पंजों के बल सामने खड़े हुए जो थे, हुजूर ने सब पर नजर डाली और फिर फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है, अली कहाँ है। सबने कहा या रसूल अल्लाह वो बीमार है, उनकी आंखों में आशूबे चश्म है, आंखें आई हुई है। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इंतखाब पे कुर्बान जाए। आपने किसी मुकर्रिर का इंतखाब किया तकरीर के लिए, फोन आ गया बीमार है, आप आदमी तब्दील कर देते हैं क्योंकि बीमार आदमी तकरीर नहीं कर सकता। तकरीर के लिए जितनी ताकत की जरूरत है उससे ज्यादा जंग के लिए ताकत की जरूरत है। वो और है बीमारी की वजह से जिनके फैसले बदल जाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की जबान वो है। मेरा इमाम कहता है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब कहा गया आका बीमार है, और बीमारी भी कौन सी, पेट का दर्द नहीं, सर का दर्द नहीं, पैर का दर्द नहीं, सबसे मेन चीज है आंख के अंदर आशूब है, आंख के अंदर दर्द है और आंखें लाल लाल है, खुलने को तैयार नहीं। सरकार से जब कहा गया आका बीमार है अली, सरकार ने फरमाया बुला करके लाओ अली को, मेरे पास बुला करके लाओ अली को। जैसे मेरे मौला तशरीफ लाए, पूछा अली क्या हुआ, क्या हुजूर आंखें आई है। नबी ने लुआब निकाला, अली की आंख में लगाया। अली कहते उसके बाद से जिंदगी में मुझे कभी आंख की तकलीफ नहीं। अगर लुआब मुस्तफा पर गुफ्तगू हो तो पूरा वक्त इसी में चला जाए। बोलो हुजूर के थूक का ये हाल है, और पसीने का क्या हाल है, इसको खुलवा दीजिए। पसीने का क्या हाल है हुजूर के। पहली बात तो ये है, दुनिया के अंदर ध्यान देना, दुनिया के अंदर बड़े से बड़े खूबसूरत कितने भी हैं, जब उनको पसीना निकलता है तो बदबूदार निकलता है, फिर उसके बाद पसीना बेतरतीब निकलता है। मैं थोड़ा सा खुल के तबसरा करना चाहता हूं क्योंकि देहात के बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुछ खवातीन भी है। जवान तो समझते हैं देहात का हो कि शहर का हो, लेकिन जो छोटे बच्चे उनको समझने में दिक्कत आती है। मगर मैं अपने बच्चों को भी समझाना चाहता हूं, पसीना निकलता है तो बगल से निकलता है, पसीना निकलता है तो जांग से निकलता है, पसीना निकलता है तो जोड़ जहां मिलते हैं वहां से निकलता है, और निकल करके बहता है और किधर भी बहता है। अब ज़बान हया
خاموش ہے کہاں کہاں بہتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی خوبصورتی ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضور کو پسینہ نکلتا تھا تو بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اور نکل کر کے کبھی بہتا نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پر آ کر ایسے جم جاتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ٹاک دیے ہو۔ حضور کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اسی لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کے گرتے ہوئے پسینے کو ہم نے شیشی میں لیا۔ جس نے بھی کہا یہ کہا کہ میں نے حضور کے جسم سے سمیٹ کر کے پسینہ لیا۔ اس سے پتا چلا جس کا پسینہ بے ترتیب نہ نکلتا ہو اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کی زلفیں زندگی میں کبھی نہیں بکھری۔ حضور علیہ السلام کی بھویں گہری گہری باریک تھی اور آپس میں ملی ہوئی تھی، دور سے دیکھنے پر الگ الگ لگتی تھی، قریب سے دیکھنے پر ملی ہوئی لگتی تھی۔ حضور کا گول گول چہرہ تھا، حضور کے چہرے کو کسی نے کہا ہندوستان کی تلوار کی طرح چمکتا تھا، بنا کر دیا گیا۔ نہیں، حضور کا چہرہ ہندوستان کی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا، یعنی تلوار لمبوتری ہوتی ہے اور چاند گول ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا چاند کی طرح چمکتا تھا۔ لیکن بات یہ کرنے چلا ہوں حضور کی آنکھیں بھی تھی مگر ہماری آنکھوں کی طرح نہیں تھی، اتنی خوبصورت تھی، اس خوبصورتی کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ مگر نیچے دیکھتی تھی تو تحت الثری تک دیکھتی تھی، اوپر دیکھتی تھی تو لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جس طرف اٹھ گیا ہاتھ مبارک، میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جب بھی پیاسوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ امام کہنے لگے انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ واہ واہ، ہاتھوں کی شان یہ، پیروں کا مقام یہ۔ اب دھیان سے سنتے چلے، یہ میری تقریر کا عنوان نہیں، یہ میری تقریر کی تمہید ہے۔ دھیان سے سننا مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے پیروں کا مقام یہ ہے۔ حضور مٹی پر قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان نہیں پڑتا، لیکن پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو پیر کا جاتا ہے۔ حضور کی زبان کی شان یہ، حضور اگر درختوں کو اشارہ کرے تو درخت جھومتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور پہ پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور پر درخت درود و سلام پڑھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، درخت جن کو سلام کرے، پتھر جن کو سلام کرے۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب میں اپنی امی کے ساتھ بچپنے میں مدینہ شریف آیا تھا تو اس وقت جو مجھے پتھر سلام کرتے تھے میں ان کو آج تک پہچانتا ہوں۔ حضور کو جنہوں نے سلام کیا فرمایا آج تک پہچانتا ہوں۔ جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پہ ہاتھ رکھ دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہاتھ رکھ کے زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو بیمار پہ ہاتھ رکھ کے شفا دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو آسمانوں پر جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جبریل کے آگے جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا سفر سبحان اللہ اسرا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی بیعت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کے ترجمان ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغی جس کا دیکھنا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، والنجم جس کا سفر سے آنا ہو اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو لامکہ پہ جاتا ہے اور جب واپس
जंजीर भी हिलती है, बिस्तर भी गर्म रहता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो सो जाए तो मेराज मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो हबशी के चेहरे पे हाथ फेरे तो चेहरा चांद की तरह चमक जाए, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे पे कंकरी कलमा पड़े, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। पागल ऊंट जहां आकर दुरुस्त हो जाए, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। चिड़िया जहां जाकर फरियाद करे, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। लड़ते हुए को जो मिला दे, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो हाथ फेर दे किसी के सर पे तो लोग बाल कटवाते नहीं थे। इन अदब करने वाला जिसका अदब इस शान से किया जाता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका जलवा देखने के लिए जिब्रील सिदरा से आता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके दरवाजे से मौत को टाल दिया जाता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से कायनात का निजाम बदलता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी निगाहें उठने से किबला बदल जाता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर घर की छत खुल जाती है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर उनकी मां की खिदमत के लिए कभी हव्वा आती है, कभी मरियम आती है, कभी आसिया आती है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर अर्श वाले फर्श पर आते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर बुत बांधे मुंह गिर जाते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर काबा झूमता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सफा मरवा जिसके तलवों को बोसा देकर मेराज पाते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी चौखट पर आदम की आदमियत शराबत की खैरात मांगती है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। नूह की शुजाअत जिसके दर की कनीज है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। मूसा का उसमें यूसुफ जिसकी चौखट पर कासे गदाई लेकर खड़ा रहता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। यूनुस जैसा पैगंबर मछली के पेट में जाकर जिसके नाम की बरकत से निजात पाता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से सूरज पलट आता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसको खुदा भी प्यार से तकता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो कवारियों को हाथ लगाता है तो सीने में गिजा की शक्ल में दूध जारी हो जाता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो उम्मे माबद की बीमार बकरी को हाथ टच कर दे तो उसको शिफा मिल जाती है और बाज बकरी से दूध की नहरें जारी हो जाती है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके बैठने पर कभी खाना खत्म नहीं होता, हजरत अबू तालिब के दस्तरखान पर, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। वो उसके गोरे चिट्ठे चेहरे के सदके में बाराने रहमत का नुज़ूल होता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। काबा जिसका तवाफ करता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हजर अस्वद जिसके लबों को चूम कर मोहतरम बनता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका गो कलमा पढ़ता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। भेड़िया जिसकी नबूवत की गवाही देता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। बकरियां जिसकी रिसालत पे कुर्बान होती है, उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सारे नबी अपनी अपनी अदवार में अपना कलमा पढ़ाते हैं, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है, अपने नाम का कलमा सबको पढ़ाते हैं, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है तो वो किसी और का नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी जिसका कलमा पढ़े वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्श पर जिसकी मिसाक ली जाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के दरवाजों पे जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्श जिसके नाम से सुकून पाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। हूरों की पुतलियों पे जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्श के पाए पे जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुर्सी जिसके नाम से मुज़य्यन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिब्रील को करार जिसके नाम से आए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। आदम की तौबा जिसके सदक़े में कबूल हो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। नूह की कश्ती को निजात मिले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। यूसुफ को कैद खाने से निकाल के मिस्र का बादशाह बनाया जाए जिसके नाम के सदक़े वो मोहम्मद
रसूल अल्लाह। भूख में नाम ले तो भूख मिट जाए, वो मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। प्यास में चेहरा देखो तो प्यास खत्म हो जाए, वो मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। जन्नत में कोई ले जाने वाला नहीं, जो पापियों को गुनहगारों को अगर हाथ पकड़कर प्यार से देख ले तो वो जहन्नमी जन्नती बन जाए, मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। अब मैं उनकी शान क्या बयान करूं, उनकी शान क्या बयान करूं, उनकी मिस्ल नहीं, उनकी मिसाल नहीं, उन जैसा कोई नहीं। जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, जिसके वालिद को खुदा ने पहले उठा लिया ताकि उनका दूसरा भाई भी पैदा ना हो, ताकि वो बराबरी का कोई दावा कर सके। अल्लाह अकबर, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कायनात ने देखा न सीरत में न सूरत में इन जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तो कायनात हैरत में दंग हो गई। ये कितना बड़ा बादशाह है, ये बादशाहों का बादशाह, ये शहंशाहों का शहंशाह, ये ताजदारों का ताजदार, ये आकाओं का आका, ये दाताओं का दाता। हाँ हाँ, जिब्रील यही भीख मांगे, मीकाईल के हाथ दामन पसारे, आदम से लेकर ईसा तक सबका दामन यहीं से भरे। जिसको जो मिलता है यहीं से मिलता है, तकदीर यही संवरती है, बल्कि तकदीर की तकदीर भी यही संवरती है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जिसकी चौखट की शान ये हो, काकवास जहाँ भीख मांगते हैं कतार लगा के, सहाबा जहाँ सवाली बन के खड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर, कौनो मकान जिसके दरवाजे के दरवाजा कर है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कायनात हैरत में है, ये कैसा है, इस जैसा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं। इसको क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, इसको क्या नाम दे, क्या इसको खुदा माने? अल्लाह अकबर। क्या इसको रब माने? इतना बड़ा है ये, इतना अजीम है ये, सबको देने वाला है ये, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है ये। क्योंकि अब इन जैसा कोई दिखता नहीं, इन जैसा कोई नजर नहीं आता। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सबसे बड़ा था, अजान सुनी, अपनी पेशानी को जमीन पे रख दिया और सुबहान रब्बियल आला कहा। तब हमें पता चला इस जैसा तो कोई था नहीं। सुबहान रब्बियल आला, सबसे आला है मेरा रब जो पाक है। तब इंसान को पता चला जब झुकने वाला इतना बड़ा है, जब झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिसके आगे झुक रहा है उसकी शान का आलम क्या होगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसके आगे झुकते हैं उसी को अल्लाह कहते हैं। जब रसूलुल्लाह की ये शान है तो अल्लाह की शान का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, ये शान है उसके बंदे की। हुजूर बहुत कुछ है लेकिन क्या है? बंदे, बंदे की ये शान है कि जो बकरियों की बिगड़ी बनाता है, जो जानवरों के पागलपन को दूर करता है, जो इशारे से चांद टुकड़े करता है। जब उसके बंदे की ये शान है तो उस बंदे को जिसने बनाया, जिसने इख्तियारात दिए, उस खुदा की शान क्या होगी? लेकिन कितने बदकिस्मत है वो लोग, कितने बदनसीब है वो लोग जो ऐसे खुदा को छोड़कर औरों की चौखट पर दामन फैलाते हैं, ऐसे रब को छोड़कर औरों के दरवाजे पर जाते हैं। सोचो, जब हुजूर सबकी बिगड़ी बना सकते हैं, इतनी ताकत हुजूर में है, तो उनके खुदा में कितनी ताकत होगी? कायनात का खालिक एक, कायनात का मालिक एक, और जो उससे रिश्ता जोड़ लेता है फिर वो मखलूक का मोहताज नहीं रहता, मखलूक उसकी मोहताज हो जाती है। मैं देखता हूं कि गौस पाक ने ठोकर से मुर्दा जिंदा किया। मैंने सोचा इंसान होकर के मुर्दा जिंदा कैसे करते हैं?
تو پتا چلا کہ حی و قیوم سے رابطہ کیا ہو گیا، ان کی ٹھوکروں میں بھی زندگی آ گئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج میرا مسلمان کہلانے والا، کلمہ پڑھنے والا انگوٹھی پہنتا ہے تو پتھر ڈھونڈ کے پہنتا ہے۔ کیوں؟ اس رنگ کا پتھر پہنوں گا تو میری مصیبتیں دور ہوگی، اس رنگ کا پتھر پہنوں گا تو مجھے روزی ملے گی، اس کوالٹی کا پتھر پہنوں گا تو میری قسمت بدل جائے گی۔ نادان، تیری قسمت پہ پتھر ہو جو پتھر پر ایمان لایا۔ جس نے پتھر کو بنایا ہے اس خدا کو مان کر دیکھ، تو جس گلی سے گزر جائے گا، جس پر تیری نظر پڑ جائے گی، اس کی بھی تقدیر سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ مومن تو بنو، افسوس ہے تم سب کچھ بنے کیا مومن بھی بنے۔ پتھروں پر ایمان مت لاؤ، یہ پتھر کیا ہے جو اپنے پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے؟ یہ پتھر کیا ہے جو تمہارے نفع کے مالک نہیں، جو تمہارے نقصان کے مالک نہیں؟ تم شفا مانگنے کے لیے پتھروں کے پاس، تم شفا مانگنے کے لیے درختوں کے پاس، تم شفا مانگنے کے لیے دریاؤں کے پاس۔ شفا تمہارے قدموں میں آئے گا۔ اللہ کے ہو تو جاؤ، اللہ کے سچے بندے تو بن جاؤ۔ اور آپ کو بتاؤں، اگر آپ درخت کے پاس جاتے ہیں، آپ درخت سے افضل ہے، درخت آپ سے افضل نہیں۔ آپ پتھر سے افضل ہے، پتھر آپ سے افضل نہیں۔ آپ پتھر پر پیر رکھ دیں، پتھر کی اوقات نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ درخت کو کاٹ دے، درخت کی اوقات نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ پانی میں پیر ڈال دے، پانی کی اوقات نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ مسلمان، تو افضل ہو کر، تو مفضول کے پاس جا کر، حقیر مخلوق کے پاس جا کر اپنا دامن پھیلا رہا ہے، جو نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ بلا سکتا ہے۔ آ اس رب کے قریب۔ وہ رب کون سا رب ہے جس کی شان یہ فرماتا ہے، ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس کو تم نے خدا بنایا اس کے پاس تمہیں جانا پڑتا ہے، جس خدا نے تمہیں بنایا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ میرا اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اس کو پکارنا نہیں پڑتا، وہ بغیر پکارے تمہاری مدد کرتا ہے۔ اس کو چلانا نہیں پڑتا، وہ بغیر چلائے تمہاری حاجتوں کو جانتا ہے۔ اپنے اللہ کی شان تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ اپنے اللہ کی شان یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ جا کے کہا ربی انی انظر الیک، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ دھیان دیں آپ، آج میں نے اتنا مشکل عنوان چنا ہے احباب کی فرمائش پر کہ یہ عنوان بڑی مشکل سے درسگاہوں میں سمجھایا جاتا ہے، بہت مشکل سے یہ عنوان سینے سے سینہ منتقل کیا جاتا ہے خانقاہوں کے اندر، لیکن یہ عنوان آج جلسے کا عنوان بنا ہے۔ بس آپ دھیان دیں تو بات سمجھ میں آئے۔ یہ عنوان سینوں سے سینے میں منتقل کیا جاتا ہے خانقاہوں میں، درس گاہوں میں مہینوں بحث کر کے اسے پڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دھیان دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ قادریوں کی محفل ہے۔ یہاں کچھ مشکل نہیں ہے، یہاں کچھ مشکل نہیں۔ میرے اللہ کی شان کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا تجھے دیکھنا ہے، ارشاد ہوا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ جناب موسیٰ کو شوق تھا، جس کے کلام میں اتنا حسن ہے اس کی ذات میں کتنا حسن ہوگا، اس کے وجہ کریم میں کتنا حسن ہوگا، تو کہا کہ دکھا دے۔ ارشاد ہوا تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا کہا؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا نہیں کہا، کیا کہا؟ تو نہیں دیکھ سکتا۔ دھیان ہے آپ کا، تو نہیں دیکھ سکتا مطلب یہ ہے کہ کوئی دیکھ سکتا ہے مگر وہ تو نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ ضد کی اصرار کیا، 9 بار کہا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پوچھا موسیٰ ایک مسئلہ بتا، کہا مولا کیا؟ ارشاد ہوا کیا کسی یتیم کا حق دبانا اچھی بات ہے؟ جو بات کسی یتیم کے لیے ہو وہ خود کے لیے اختیار کرنا اچھی بات ہے۔ عرض کیا نہیں، تو کہا یہ حق کسی در یتیم کا ہے، یہ حق کسی در یتیم کا ہے۔ قربان جائیں، وہ در یتیم کون ہے؟ وہ در یتیم کون ہے؟ اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، عبداللہ کا دلارہ کہتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا دکھانا۔ ارشاد ہوا پہلے میری مخلوق دیکھ، پہلے میری مخلوق دیکھ، پھر خالق کو دیکھنے کی بات کرنا۔ اللہ نے اپنی مخلوق جو فرشتے تھے ہیبت ناک، ان کو فرمایا گزر جاؤ موسیٰ کے قریب سے۔
روایتوں میں آتا ہے صوفیہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ کے قریب سے فرشتے ہیبت ناک گزرے تو حضرت موسیٰ نے سینہ پکڑ لیا کہیں میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے، ایسے خطرناک چہرے والی مخلوق تھی۔ اور پھر عرض کرنے لگے قرآن مقدس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، کب کا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں اس لیے جب مخلوق کے چہرے دیکھے تو سوچا کہ جب مخلوق کے چہرے دیکھنے کی تاب نہیں لاتا تو خالق کے وجہ کریم کو دیکھنے کی تاب کیسے لا سکوں گا؟ لوگ معراج کو سراسری سمجھتے ہیں، او معراج ہو گئی، معراج ہے کیا؟ مخلوق کے چہرے دیکھنے کی طاقت ہر ایک کے اندر نہیں۔ صرف اتنا کہتا ہوں جو موت کا چہرہ ایک بار دیکھ لیتا ہے پھر وہ کسی کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ موت کیا ہے؟ مخلوق ہی تو ہے، فرشتہ ہی تو ہے، یہی تو ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا توبہ کرتا ہوں، کرم ہو گیا۔ کہا پھر تجلی دیکھ، اگر دیکھ سکے گا تو دیکھ۔ 70,000 پردے کے پیچھے سے تجلی کی۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ بے ہوش ہو کے زمین پہ آئے۔ اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں یہ اثر پیدا ہو گیا کہ 3 میل کے فاصلے پہ دور، 3 میل کے فاصلے پہ دور کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پہ چلتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ جو اس کے جلوے کی ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو، جب اس کی نگاہیں اتنی تیز ہو جاتی ہے تو اس جلوے والے کی نگاہوں کا شان کا عالم کیا ہوگا؟ جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ ہماری شعرک سے زیادہ قریب ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور پھر وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا۔ مسلمان ہو یا کافر، گنہگار ہو یا نیک، وہ پیار کرتا ہے سب سے، بہت محبت کرتا ہے۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، اے عمر ابن خطاب جانشین رسول امیر المومنین، دھیان سے سنیے، میں تمہید کے طور پہ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، عنوان آگے آنے والا ہے۔ امیر المومنین یہ بتائیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ سردی کے دن تھے، حضرت فاروق اعظم کے آگے آگ جل رہی تھی۔ فاروق اعظم نے اپنے غلام سے کہا اس عورت کی گود سے بچہ مانگ۔ اس عورت کی گود سے بچہ مانگا گیا، عورت نے بچہ دے دیا۔ دینے کے بعد فاروق اعظم نے اس عورت کو سمجھانے کے لیے مسئلہ فرمایا، اس بچے کو آگ میں ڈال دے۔ عورت تڑپ گئی، اس کی چیخ نکل گئی، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا امیر المومنین مسئلہ پوچھ کر کوئی غلطی کی ہے تو معاف کر دیں، آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی، لیکن آپ میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ماں تھی تڑپتی رہی، ماں کی ممتا بے چین ہوتی رہی، ماں کی ممتا بے قرار ہوتی رہی۔ آخر میں یہاں تک اس نے کہہ دیا امیر المومنین اگر میرے بچے کو جلانے کا فیصلہ ہی آپ نے کر لیا ہے تو ایک ماں آپ سے فریاد کرتی ہے میرے بچے کی جگہ آپ مجھے جلا دیں، آپ مجھے جلا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، لیکن میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں، آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی، مجھے معاف کر دیں۔ امیر المومنین نے جب اس کی طرف اس کا رونا اس کا بلکنا دیکھا، غلام سے کہا بچہ دے واپس۔ غلام نے بچہ واپس دیا، وہ پورے مجمع سے بے خبر ہو گئی، سب لوگوں سے بے خبر ہو گئی۔ بچہ چمٹایا، میرا لال، گال چومے، منہ چوما اور کہنے لگی میری جان تجھ پہ قربان۔ جب اس کے ہوش و حواس قائم ہو گئے، امیر المومنین نے مسکرا کے کہا میں نے کب بچہ آگ میں ڈالنا تھا، صرف تجھے سمجھانے کے لیے۔ بتا اس بچے سے تو جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اپنے بندوں سے اللہ 70 درجہ۔ ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ گناہوں کی طرف۔ ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ زنا کے اڈوں کی طرف۔
ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ شراب کے اڈوں کی طرف۔ ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ موبائل گیمز کی طرف، عورتوں کی ناجائز محبت کی طرف۔ نمازوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ عیاشیوں کی طرف۔ قسم خدا کی تم نے سب کی قدر کی، اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ جو قوم اپنے رب کی قدر نہ کرے وہ قوم خود ناقدری ہو جاتی ہے، اور اس کی بارگاہ میں بہت نزاکت ہے۔ پیار اتنا کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ میں درس توحید آپ کو دینے لگا ہوں، اگر آپ اپنی حاجتیں درختوں سے مانگنے لگیں گے قدرت تمہیں چھوڑ دے گی۔ آپ پتھروں پہ یقین کرنے لگیں گے قدرت تمہیں ناکارہ کر دے گی۔ آئیے میں اور آپ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ دھیان سے سننا سنیو، آج تم آوارہ ہو گئے، آج تمہارے عقیدے آوارہ ہو گئے، آج تمہاری سوچ آوارہ ہو گئی، تمہاری فکر آوارہ ہو گئی۔ سب سے پیار کرتے ہو، رب سے نہیں کرتے۔ بھول گئے رب کو۔ جو رب کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ کتے فضیلت لے گئے ہم پر اگر ہم رب کو بھول گئے، کیونکہ کتا جو روٹی کھلاتا ہے اس مالک کو دیکھ کر کے دم ہلاتا ہے۔ اسے روٹی دینے والا مالک یاد ہے، تجھے سب دینے والا رب یاد نہیں۔ کتے سے بھی تو گر گیا مسلمان ہو کر۔ میرا بچہ بیمار ہو گیا اس لیے جادوگروں کے پاس پہنچ گیا، توف ہے تجھ پر، بچہ مر جائے پرواہ نہ کر۔ یہ بول اگر تیری خوشی بچے کی زندگی میں ہے تو زندگی دے، اور تیری خوشی بچے کو موت دینے میں ہے تو میں نے اس بچے کو لے کے کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ رب راضی رہے گا تو تجھے بچے بھی کثرت سے اس پر کوئی یقین کر کے تو دیکھے۔ میرے غوث کو اللہ نے 29 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ جب بیٹا پیدا ہوتا اس کی گردن اور پیر پکڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے میں اس کو مردہ مانتا ہوں۔ کسی نے پوچھا بیٹا زندہ پیدا ہوتا ہے مردہ کیوں مانتے ہیں؟ کہا جسے مردہ مانا جاتا ہے اسے پیار نہیں کیا جاتا، جس سے زندہ مانا جاتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ پیار حی و قیوم سے کرتا ہوں اور کسی سے نہیں کرتا، اور جس دن سے اس سے پیار کیا ہے دنیا مجھ سے پیار کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ دولت کو خدا بنا لیا، نفس کو خدا بنا لیا، اولاد کو خدا بنا لیا، خواہشات کو خدا بنا لیا۔ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ خدا بنانے کا مطلب کیا؟ سب طرف جھکتے ہو، اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ زکریا علیہ السلام یہودی قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودی ڈھونڈے قتل کرنے کے لیے۔ حضرت زکریا آگے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے زکریا علیہ السلام آگے، پیچھے یہودی بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دوڑ رہے یہودی پیچھے، آپ جان بچانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے درخت سے مدد نہیں مانگی، پیغمبر نے اپنا اختیار درخت پر یوں وارد فرمایا کہ درخت کو اشارہ کیا، درخت 2 حصوں میں چر گیا، اور آپ اندر داخل ہوئے، درخت کو کہا اب آپس میں مل جا، پورا درخت آپس میں مل گیا۔ توجہ دھیان دیں، پورا درخت آپس میں مل گیا۔ یہودی آئے، دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آتا۔ شیطان کو انبیاء سے، اہل ایمان سے بڑی نفرت۔ یہودیوں نے شیطان کو انسانی شکل میں دیکھا تو پوچھا وہ زکریا یہاں کہیں تھا، یہاں تک آیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ شیطان نے کہا اس میں گھسائے درخت میں۔ کہا وہ کیسے درخت میں جا سکتا ہے؟ کہا وہ جیسے بھی جا سکتا ہے، وہ گیا اندر۔ تو کہا کہ اب کیا کریں؟ شیطان نے کہا ایک اچھی آئیڈیا بتاتا ہوں، اچھا طریقہ بتاتا ہوں، اوپر سے آرا چلاؤ، اوپر سے آرا چلاؤ، زکریا اندر ہوگا تو کٹ جائے گا، 2 حصوں میں تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر نہیں ہوگا تو کہا مجھے پکڑ لینا، اس کی بجائے مجھے قتل کر دینا، لیکن ہے تو اندر ہی۔ انہوں نے درخت کے اوپر سے آرا چلایا، آرا چلتے چلتے سر تک آیا۔ جب سر پہ آیا اور آرا چلنے لگا، سمجھتے ہیں نا سر کسے کہتے؟ پتھر اگر سر پہ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی۔ اہل ایمان کو ان مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو امتحان لیا جاتا ہے۔ جہالت کی وادیوں میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ اللہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے اس کا ملنا۔
بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے۔ جس پہ کرم کرتا ہے ایک نیکی کے بدلے بھی مل جاتا ہے، اور جس پر اللہ اکبر امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہے، ساری زندگی عبادت کرنے والے کو بھی پھر شیطان بات اصل یہ ہے اس سے پیار کیا جائے، اس کے ساتھ منافقت نہ کی جائے، اس کے ساتھ دورنگا پر پالیسی اختیار نہ کی جائے۔ میں صرف اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اتنا کہتا ہوں، جس خدا نے بنایا، ماں کے پیٹ میں سورج ڈھالی، جس نے ماں کے سینے میں دودھ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان چاند ستارے سب تمہارے لیے بنائے، کھلایا پلایا، کھانے کی طاقت دی، پینے کی طاقت دی، ماں کو ممتا دی، اس کو چھوڑ کر جب دوسرے کے پاس جاؤ گے، بولو اس کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ تمہارا بیٹا تمہارا ہو کر کسی اور کو باپ کہے تمہیں چھوڑ کر، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ انگوٹھی کے پتھروں کو خدا بنایا تم نے، ندی نالوں کو خدا بنایا تم نے، درختوں کو خدا بنایا تم نے، لا الہ الا اللہ، ستاروں کو تم نے خدا بنایا، سورج کو خدا بنایا، چاند کو نہیں، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ ہمارا خدا اور رب ہے۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمیں، اور کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہمیں سوائے میرے اللہ کی مرضی کی۔ جناب زکریا علیہ السلام پہ جب آرا چلا، چلتے چلتے سر تک آیا، زکریا نے کہا اللہ مجھے بچا لے۔ ندائی زکریا پہلے مجھے مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، اب میری مرضی ہے کہ تو کٹے گا۔ درخت سے مدد لی، درخت کو معبود مان کر مدد نہیں لی، درخت کو خدا مان کر مدد نہیں لی۔ کیوں؟ نبوت کا اختیار تھا، بس قدرت کو بتانا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ارشاد ہوا اب میری مرضی ہے کہ کٹ، کیونکہ تو نے مجھے پکارنے کی بجائے مدد درخت سے لی ہے، اب کٹ۔ اور فرمایا دوسری مرتبہ آہ مت کرنا، اگر دوسری بار تو نے آہ کی تو اپنے صابر بندوں کی فہرست سے تیرا نام کاٹ دیا جائے گا۔ اب میری مرضی ہے کہ تو کٹتا رہے اور چپ رہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ زکریا خدا سے پیار کتنا کرتا۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، جناب زکریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، لیکن زکریا نے دوسری مرتبہ آہ بھی نہیں کی۔ خدا سمجھ کے درخت کے پاس نہیں گئے تھے، پیغمبرانہ اختیار تھا، بس وہ بڑا غیرت والا ہے، اس کی شان غیرت بڑی نرالی ہے۔ ایک طرف یہ منظر زکریا پہ چل گیا آرا، ایک اور ذات ہے جس کو کافر ستاتے ہیں اور قتل کے لیے پیچھے دوڑتے ہیں، اور وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے، وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے، یار بے قرار ہوتا ہے تو وہ ذات فرماتی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ پناہ ہم نے اللہ کی لی ہے، گھر سے نکلتے وقت رب کا نام لیا ہے، ہم نے اللہ کی پناہ لی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ درخت پورا مل گیا تھا، پھر بھی زکریا کا امتحان ہوا، حضرت زکریا شہید ہو گئے۔ وہاں تو کوئی پردہ بھی نہیں تھا، کھلا کھلا غار تھا، آنے والا آیا، پیشاب کے لیے بیٹھا، لیکن اللہ کا نام لے کر خدا کی پناہ میں نکلنے والے نکلے تھے، تو خدا نے مکڑی کے جالے اور کبوتری کے گھونسلے کے ذریعے سے بچا کر بتا دیا جو میرا نام لے کر نکلتے ہیں انہیں مکڑی کے جالے سے بھی بچا لیا کرتا ہوں۔ تم بچو گے، تم محفوظ رہو گے، تمہیں کوئی کچھ کر نہیں سکے گا، تمہارے پیروں کے نیچے پانی نکلیں گے، تمہارے قدموں کی ٹھوکروں سے زندگیاں نمودار ہوگی۔ اللہ کے بن تو جاؤ، اس کی قربت تو اختیار کرو، لیکن اللہ کی قربت شراب پینے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت جوا کھیلنے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت عورتوں کو تکنے سے نہیں ملے گی،
اللہ کی قربت اس کے لیے رونے سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں کثرت سجدہ سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں آہوزاریاں کرنے سے ملے گی، اس کی بارگاہ کے اندر عبادتوں کی نظریں پیش کرنے سے ملے گی، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے اس کا قرب ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ پوری تقریر کر رہے ہیں توحید پہ، کہتے ہیں کہ درختوں سے مدد مانگو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، تو پھر تم اولیاء سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ بس بات اتنی ہی ہے کہ اللہ نے ولیوں کو محبوب بنایا، جس کو محبوب بنایا اس کو غیر نہیں کیا، اس کے غیر سے مدد مانگو گے تو ہلاک کیے جاؤ گے، اور اگر اس کے اہل سے مانگو گے، الخلق عیال اللہ، اولیاء خدا نہیں ہے، خدا کے محبوب ہے، وہ اہل اللہ ہے، وہ اہل ہے خدا کے، اہل اللہ ہے۔ غیر اللہ سے مانگو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اہل اللہ سے مانگو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ہاتھ ولی کا ہوگا، مدد اللہ کی ہوگی۔ اس لیے اللہ اکبر، مصیبت آئے غیر اللہ کی چوکھٹ پہ مت جانا، اہل اللہ کی چوکھٹ پہ آنا۔ یہ اہل اللہ کون ہے؟ غریب نواز اہل اللہ، مخدوم سمنا اہل اللہ، نظام الدین اولیاء اہل اللہ، حضرت داتا گنج بخش اہل اللہ، بختیار کاکی اہل اللہ۔ یہ اہل اللہ کا مطلب کیا؟ دیکھو جو جس سے دوستی کرتا ہے اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے، جس سے دوستی کرتا ہے اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے۔ باورچی کے ساتھ بیٹھنے والا کھانا بنانے کا ہنر سیکھ جاتا ہے جبکہ وہ باورچی نہیں ہے، ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھنے والا دوائیوں کے نام اور نسخے جان لیتا ہے جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ بلا تمثیل خدا کی بارگاہ میں رہنے والا، خدا کی چادر کے نیچے رہنے والا، اولیائی تحت قبائی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی چادر ہماری طرح نہیں ہے، جو اس کی چادر کے نیچے رہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ خدا نہیں بنتے۔ خدائی تصرف اللہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر کر کے بتاتا ہے، جب میرا بندہ اس شان کا ہے تو میری شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے آج ضرورت ہے اپنے اللہ پر توکل مضبوط کرنے کی، اپنے، اور جس کا بھروسہ اللہ پہ جتنا مضبوط ہے، جتنا مضبوط ہے اللہ پہ بھروسہ، وہ اتنا سکون سے، وہ اتنا چین سے ہے، وہ اتنا اطمینان سے ہے۔ ہم تھوڑی تھوڑی چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے بندوں کی مشکل کشائی کرتا ہے؟ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ اسباب بناتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اللہ ایک ہی ہے، دو خدا نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے، چار نہیں ہو سکتے۔ ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا اللہ کے ایک ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا چرخہ ہے، چرخہ ہے میرا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کی طور پہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں اکیلی چرخہ چلاتی ہوں نا، ایک سمت میں تو صحیح سے چرخہ چلتا ہے، اگر دوسری بڑھیا بھی بٹھا دو تو میں ادھر چلاؤں وہ ادھر چلائے، چرخہ ٹوٹ جائے گا، چلے گا نہیں۔ جب چرخہ چلانے کے لیے دو دماغ آ جائے تو چرخہ ٹوٹ جائے گا، تو دنیا چلانے کے لیے دو آ جائے تو پھر دنیا کا نظام بھی بگڑ جائے گا۔ ایک کہے گا ہوا چلانا، دوسرا کہے گا آج نہیں چلانا، بولو کیا ہوگا؟ ایک کہے گا پانی برسانا، دوسرا کہے گا نہیں برسانا، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر بات یہ ہے ہم کام کرتے ہیں تو مصروف رہتے ہیں، میرے اللہ کو کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، سارے کام ہوتے ہیں، اس پہ کوئی بار نہیں ہوتا، ہر آن اس کی نئی شان ہے۔ وہ کن کہہ کر کائنات پیدا کرتا ہے، وہ کن کہہ کر کے پتھروں میں پھول کھلاتا ہے۔ آپ اللہ کی قدرت کبھی غور کرتے ہیں؟ کسان دانے ڈالتا ہے دو قسم کے، آپ کسان ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے دانے سڑ جاتے ہیں، بہت سارے دانے سڑتے نہیں ہیں بلکہ اگتے ہیں اور اس میں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دانے کہاں سے آتے ہیں؟ کون لاتا ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو اللہ شکل بناتا ہے نا، پڑوسی میں جو شخص رہتا ہے اس کی طرح نہیں بناتا، بلکہ کبھی باپ کی شکل، کبھی دادا کی، کبھی دادی کی، کبھی پردادا کی، کبھی پردادی کی، کبھی خالہ کی، کبھی نانی کی۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ شکلیں مشابہ کون بناتا ہے؟ جہاں روشنی نہیں جا سکتی وہاں کس کے ہاتھ جاتے ہیں؟ پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ کیسے رہتا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے۔
آج مسلمان ذلیل اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا. مسلمان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا. اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط نہیں رہا. آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ ہماری سنتا ہے, بغیر پکارے سنتا ہے, تو پھر ہم اتنا چلا رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, پکار رہے ہیں, وہ ہماری فریاد سنتا کیوں نہیں؟ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھو اگر بچہ ماں کی گود میں رہے, ادھر وہ ٹے کرے گا, ادھر فوراً ماں دودھ پیش کرے گی. لیکن ایک بچہ خود ہی کھیلتے کھیلتے گھر کے باہر نکل کر کے چلا گیا, اب وہ چلا چلا کے رو رہا ہے, لیکن ماں اس کو دودھ دیتی نہیں. قصور بچے کا ہے یا ماں کا ہے؟ وہ بچہ گھر سے باہر گیا کیوں؟ وہ بچہ ماں سے دور گیا کیوں؟ ارے گود میں ہوتا, ادھر چلاتا, ادھر منہ میں دودھ آ جاتا, ہلکی سی آواز نکلتی, دودھ منہ میں آ جاتا. بلا تمثیل میرا خدا ہر مثال سے پاک ہے. جو اس کے قریب رہتا ہے اسے رونے کی, گڑ گڑانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. ادھر وہ سوچتا ہے, ادھر اس کی سوچ پوری ہو جاتی ہے. لیکن تم خدا سے دور ہو گئے, گناہوں کی وجہ سے, پاپ کی وجہ سے, زنا کی وجہ سے, بد نظری کی وجہ سے, بے حیائی کی وجہ سے, حرام کھانے کی وجہ سے, گھروں کے اندر سیریل دیکھنے کی وجہ سے, عورتیں بے پردگی کی وجہ سے. فرمایا گیا عورت سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے. بندہ خدا کا سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. سنو سنو, کسی نے مولا علی سے پوچھا, علی اللہ آپ کی دعا جلدی سنتا ہے, راز کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا میں اس کی ہر بات مانتا ہوں, وہ بھی میری ہر بات مانتا ہے. تو اس کی ہر ماننے لگ جا, وہ تیری ہر مان لے گا. لیکن کوئی اس کی بات بولو مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے فجر میں مسجد ہم بستر میں پڑے رہتے, پھر کہتے مولانا بہت دن سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی. ہنسنے کی بات نہیں, کیوں قبول نہیں ہوتی؟ احتساب تو کر, احتساب تو کر. بڑوں نے کتنی بڑی بڑی دعائیں مانگی یار, کتنی بڑی بڑی دعائیں مانگ, ان کی دعا قبول ہوئی. ایسے قبول ہوئی کہ آج لوگوں کو یقین نہیں آتا. آئیے ایک دعا بتاتا ہوں آپ کو. مانگنے والے نے کتنی بڑی مانگی دعا, مانگنے والے نے کتنی بڑی مانگی دعا. ایک جوان ہے, ابھی نام نہیں لیتا لیکن سب کو پتا چلے گا وہ کون ہے. ایک جوان ہے جو دریا کے کنارے ٹہل رہا ہے. ٹہلنے والا جوان دریا کے کنارے ٹہل رہا ہے. ہم بھی دریاؤں پہ جاتے ہیں لیکن شراب پینے جاتے ہیں, مووی دیکھنے جاتے ہیں, فلمیں دیکھنے جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جب لوگ دریا کے کنارے زنا کریں گے تو دریاؤں کے ذریعے سے ایسا عذاب آئے گا نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. حدیث پاک کا مفہوم ہے. پکنک پر جاتا, آج گناہ کے سوا لوگوں کو کچھ سجائی نہیں دیتا, جبکہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ زندگی دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے, اس کے بعد ہم نہیں آئیں گے. موت آئے گی نہ پھر دنیا میں نہیں آؤ گے. ایک بار آ گئے دوبارہ نہیں آؤ گے. روح اللہ کے پاس چلی جائے گی, یا تو جنت میں جاؤ گے یا تو جہنم میں جاؤ گے, پلٹ کر پھر نہیں آؤ گے. جس دنیا میں ایک ہی بار آئے ہو نا, ایک بار, صرف ایک بار کچھ اچھا کر لو, کچھ نیکی کر لو, دماغ سے کام لو. تھوڑے سے دنیا کے نفع کے لیے ایمان کا سودا مت کرو. تہمات پرستی کی طرف مت جاؤ, انسان پرستی کی طرف مت جاؤ. خدا پرست بنو, پھر کوئی پرست مت بنو. مسلمان صرف خدا پرست, اور اگر کسی سے کرنا ہے تو اللہ کے محبوبوں سے پیار کرو, جس کا حکم دیا اس پر عمل کرو. عرض کر رہا تھا ایک جوان ہے جو ٹہل رہا ہے دریا کے کنارے. دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت روتی اور دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے. اس جوان نے اپنے خادم سے کہا ذرا جا تو پوچھ وہ بڑھیا روتی کیوں ہے, کیونکہ وہ جوان کوئی معمولی جوان نہیں تھا, وہ جوان حسنی حسینی سید تھا. اور سید کی یہ تعریف ہے کہ وہ کسی کا دکھ دیکھ نہیں سکتا. اس سید نے دیکھا, صحیح النسب سید نے کہا دیکھ تو وہ روتی کیوں ہے. جانے والا خادم گیا, اس نے کہا بڑی بی روتی کیوں ہے. بڑی بی نے غصے سے کہا روتی میں ہوں, تیرا جاتا کیا, چل یہاں سے چلا جا.
وہ آ گیا خادم، مخدوم میرے، وہ تو اپنی بات بتاتی نہیں، غصے میں آتی ہے، شاید غم زیادہ ٹوٹا ہوا ہے اس پر۔ پھر وہ جوان خود گیا، مائی کیوں روتی ہے؟ کچھوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جہاں دشمن بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہ اللہ والی صورتیں جہاں کوئی انکار نہیں کر پاتا۔ اس جوان نے کہا مائی روتی کیوں ہے؟ تو کہا سن، رونے کی وجہ یہ ہے، رونے کی وجہ میرے مخدوم یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، مذہب سے یہودی ہوں، میرا مذہب یہودیت ہے، ایک ہی بیٹے کی پرورش کی تھی کیونکہ میرا شوہر میری جوانی میں مر گیا تھا، وہی میرا سہارا تھا، میری امیدوں کی کرن تھی، وہی میری امیدوں کی کھلتی ہوئی کلی تھی۔ میں نے بیٹے کو جوان کیا اس امید کے ساتھ کہ جوان ہوگا تو شادی رچاؤں گی بڑی دھوم دھام سے۔ بالآخر میرا بیٹا جوان ہوا، میں نے سامنے کی بستی میں اس کا رشتہ دیکھا اور دھوم دھام سے بارات گئی، اور اس کے بعد اس کی شادی رچا کر کے جب میں واپس کشتی میں آ رہی تھی تو کشتی کنارے کو لگی، چند لوگ اترے، پھر ہوا چلی، کشتی پھر واپس گئی، اور میری نگاہوں کے سامنے بیچ دریا میں کشتی ڈوب گئی۔ اب میں نہ روؤں تو کون روئے؟ میرا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا، میرے گھر میں بہار آنے سے پہلے خزاں آ گئی، میرے گھر میں رونق آنے سے پہلے بے رونقی آ گئی، میرے گھر میں اجالا آنے سے پہلے اندھیرا آ گیا، میرے گھر میں خوشیاں آنے سے پہلے غموں نے میرے گھر کو دیکھ لیا۔ کس کے پاس جا کر فریاد کروں، آہو بکا کروں؟ کہا کہ ٹھہر، ابھی ٹھہر، میرا اللہ ڈوبی ہوئی کشتی کو اوپر لائے گا۔ وہ بڑھیا بھی جانتی تھی اللہ کا نام کیونکہ تھی یہودی، لیکن غلطی سے اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی اللہ ہے اور عزیر خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ بیٹیوں سے پاک ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے۔ آپ کہیں گے سب کو اولاد ہونا یہ اس کی شان اور صفت ہے، اللہ کو اولاد کیوں نہیں ہے؟ اس کی حکمتیں بہت سی ہے، بہت سی، لیکن اہل عشق کچھ اشارے کرتے ہیں، کیونکہ جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہے؟ بولو، بیٹے سے۔ صحیح ہے، بیٹے سے قربان۔ اس کا تو ایک ہی محبوب ہے جس کے صدقے کائنات کو بنایا۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بفرض محال اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو لوگ کہتے محبوب سے زیادہ بیٹے کو چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، ہماری کوئی اولاد ہی نہیں، پاک ہے وہ اولاد سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ کسی کو چاہتے ہیں تو آمنہ کے لال کو چاہتے ہیں۔ لوگوں کو کیا پتا رسالت کی شان کیا ہے؟ رسالت پوچھنا ہے تو خدا سے پوچھو، توحید پوچھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھو، اور توحید و رسالت کا درس لینا ہے تو اہل سنت سے پوچھو، کیونکہ ہمارے پاس توحید و رسالت دونوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ لوگوں کو کیا خبر، توحید بیان کرتے وقت نبی کی توہین کرتے ہیں، رسالت بیان کرتے وقت خدا کی توہین کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عرض یہ کر رہا تھا، اس جوان نے کہا روک، ابھی کشتی باہر نکلے گی، دعویٰ بڑا تھا۔ اس نے کہا ڈوبی ہوئی کشتی بھی نکلتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دی۔ ندا آئی، میرے بندے، جو کشتی ڈوبی تھی اس کو 12 سال ہوئے، تجھے پتا ہے؟ ڈوبنے والے انسانوں کو مچھلیوں نے کھایا، تجھے پتا ہے؟ ان مچھلیوں کو انسانوں نے کھایا، تجھے پتا ہے؟ جو انسان کو مچھلی کھا گئی تھی اس مچھلی کو انسانوں نے کھایا، جن انسانوں نے کھایا فضلہ بن کے زمین پہ آیا، ان کو ذروں نے کھایا، جانوروں نے کھایا، ان جانوروں کو پھر کسی جانور نے کھایا۔ دیکھ رہے کتنے درجے، کتنے درجے ہیں۔ آج تو نے سوال کیا ہے، ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی، وہ بھی 12 سال کی۔ کیفیت یہ ہے نا میرے بندے، ادھر سے عرض ہوئی اگر میری بات نہیں ماننی تھی تو پھر مجھے دعا کرنے کی توفیق کیوں دی؟ تیری توفیق کے بغیر کوئی دعا کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب توفیق دی ہے تو قبول بھی فرما۔
تو نے مجھے اپنا محبوب کیوں بنایا؟ اور پھر اس کے بعد اپنے جسم کا لباس کی طرف ہاتھ بڑھایا، تیری عزت کی قسم اگر ڈوبی کشتی واپس نہ آئے گی تو تیرا یہ بندہ اپنا لباس اپنی اوپر کی چادر اتار دے گا، پھر زندگی میں کبھی نہیں پہنے گا۔ ارشاد ہوا دیکھ میری قدرت کا تماشا، نگاہ کر، جیسے نگاہ کی تو دنیا نے بھی دیکھا اور اس جوان نے بھی دیکھا کہ ڈوبی کشتی تیرتی نظر آتی ہے۔ 12 سال کی ڈوبی کشتی جس کو مچھلیوں نے کھایا، مچھلیوں کو انسان نے فضلے کو زمین پہ ڈالا، زمین نے کھایا، جانوروں نے کھایا، جانوروں کو جانوروں نے کھایا، کتنا عرصہ بیت گیا لیکن اس کشتی کو واپس آنے میں 1 منٹ نہیں لگا۔ فریاد میں اتنا وقت لگا، کام پورا ہونے میں وقت نہیں لگا۔ میرے دادا مرشد کہتے جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، نکالنے والا کون تھا؟ تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ تب ہمیں پتا چلا جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کیا ہو، قادر کی قدرت کا عالم کیا ہوگا؟ عبد القادر کی قدرت یہ تو قادر کی قدرت کیا ہوگی؟ یہ دعا میں تاثیر کب آتی ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا، کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اللہ نے مجھے اس منزل پر پہنچایا۔ آج اپنی کیفیت کیا ہے؟ آج اپنا حال کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہمارے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں تو ہم ان کو بھی دین نہیں سکھا پا رہے، ہم اپنے بچوں کو بھی دین نہیں سکھا پا رہے۔ یہ بچے یہ ہو گئے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب ان کا ایمان بھی سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا اس کی فکر ہو رہی ہے۔ ہمارے بچوں کو نہ ہم اسلامی تہذیب دے رہے ہیں، نہ تمدن دے رہے ہیں، نہ کلچر دے رہے ہیں، بلکہ اب تو ہمارے بچوں کا نام بھی اسلام کے تقاضے کے مطابق نہیں ہوتا۔ پنکی ببلو اپنے بچوں کا ہم یہ نام رکھتے ہیں، یہ بھی کوئی نام ہے؟ اسلامی نام یہ ہے؟ نہیں، اپنے بچوں کے نام اپنے بزرگوں کے نام پہ رکھو۔ حضور فرماتے تیرا کیا بگڑتا ہے کہ تیرے 3 بیٹے ہو اور تینوں کا نام محمد ہو، محمد نام رکھو، اور ماں باپ نے نہیں رکھا تو ابھی رکھو، اور پکارنے کے لیے کوئی عرف لے لو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ محمد کو بلاؤ اور بولو کہ جنت میں جائے۔ جنت کا رضوان فرشتہ کہے گا محمد آؤ جنت میں جاؤ، تو جتنے محمد نام کے ہوں گے وہ سب کے سب جنت کے دروازے پر آئیں گے، بھیڑ لگ جائے گی۔ فرشتہ کہے گا ایک کو بلایا تھا تم کو نہیں، اور وہ محمد ابن عبداللہ ہے کا یہ قید آپ نے نہیں لگائی تھی، یہ وضاحت ابھی ہو رہی ہے، اور یہ قید اللہ نے نہیں لگائی، بھی لگائی جا رہی ہے۔ اللہ کی رحمت مسکرائے گی، اللہ فرمائے گا اب ان کے گناہ آلود چہرے کو مت دیکھ، نام محمد کی وجہ سے بے حساب سب کو جنت میں داخل۔ کالو بالو پپو ٹپو کیوں رکھتے ہو؟ اپنے بچوں کے نام اپنے محبوب کے نام پہ رکھو، اپنے آقا کے نام پہ رکھو، جس سے دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ جب ہمیں کوئی امین کہتا ہے شوق ہوتا ہے، اللہ میرے ماں باپ کو میری دادی کو بہتر جزا دے، اچھا نام رکھا۔ کوئی برا نام، امین نام اس نیت سے رکھا گیا تھا، ہمارے حضور کو لوگ صادق الوعد الامین کہہ کے میری دادی نے اس نسبت سے نام رکھا تھا۔ آج جب کوئی نام لیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے نبی کے نام پہ پھر محمد کے ساتھ رکھا۔ میرا اصل نام بلکہ میرا جو خاندانی نام ہے وہ محمد امین علی ہے۔ ہمارا خاندانی جو نام رکھنے کا طریقہ ہے، آگے محمد ہوتا ہے، پیچھے علی ہوتا ہے اور بیچ میں کوئی نام ہوتا ہے۔ ہمارے نام نہ علی کے بغیر مکمل ہوتے ہیں نہ محمد کے بغیر مکمل۔ ہمارے یہاں نام کوئی رکھے جائیں، آگے محمد ہوگا پیچھے علی ہوگا، نام علی ہمارے اس نام کے ساتھ، اسی لیے ہماری آئی ڈی پر بھی یہی نام ہے، ہمارا اصل نام یہ۔ لوگوں نے محبت سے پکارنا امین القادری، لیکن اس پر بھی ہم کوئی جو ہے وہ چراغ پا نہیں ہے، مایوس نہیں ہے۔
اس لیے کہ اصل نام تو علی کے ساتھ ہے، اور لوگوں نے جو محبت سے پکارا تو علی کے بیٹے کے ساتھ پکارا۔ نسبت قادریت بھی کوئی معمولی چیز ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں جس کا نام میرے نام سے منسوب ہو جائے پھر وہ میرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے مدرسے کا نام بھی پھر قادریہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جذور غوث پاک کہتے ہیں جو میری طرف منسوب ہو جائے وہ میرا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو دیکھو اس کی برکتیں کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کے نام پر اپنے بچوں کا نام محمد رکھو۔ کچھ لوگ یوں ہی محمد رکھ دیتے، ان کو برکت نہیں ملے گی۔ جو حضور کی محبت میں محمد رکھے گا اس کو برکت ملے گی، اور اس کو برکت کتنی ملے گی پتہ ہے؟ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا نام میرے نام پہ محمد رکھا گیا وہ جس دسترخوان پہ بیٹھ جائے گا کھانا کبھی نہیں گھٹے گا۔ نام محمد کی برکت ہے۔ احمد نام رکھو، حامد نام رکھو، محمود نام رکھو، یہ نام کتنے برکت والے۔ عبد الرحمن رکھو، عبداللہ رکھو، عبید اللہ رکھو، یہ صحابہ کے نام پہ نام رکھو۔ آپ دیکھتے ہیں بزرگوں کے نام پہ نام رکھو۔ نام کی خاص بات کیا ہے؟ لوگ رکھتے الماس۔ الماس کس کا نام ہے پتہ ہے؟ پتھر کا نام ہے۔ امبر، روبینا۔ روبینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس تلفظ کے ساتھ پڑھے روبینا، آنکھیں رو رہی، رونے والی آنکھیں۔ جب آپ نے خود ہی نام روتڑا رکھا ہے تو زندگی بھر روئے گی۔ کیا یہ زندگی؟ عائشہ نام رکھ، خدیجہ نام رکھ، ام حبیبہ رکھ، ام سلمہ رکھ، فاطمہ رکھ، زینب رکھ، ام کلثوم رکھ، نفیسہ مصری کے نام پہ نفیسہ رکھ، زنیرہ صحابیہ کے نام پہ زنیرہ رکھ، سمیہ سب سے پہلے شہید ہونے والی کے نام پہ سمیہ رکھ۔ نام کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ جیسا نام ہوگا نام والے کی تاثیر آپ کے بچے میں آئے گی۔ سلمان نام اگر آپ نے رکھا سلمان فارسی کی نیت سے، تب تو برکات سلمان ملے گی، اور اس پلید خان کی نسبت سے رکھا تو پھر وہ آپ کے نام کی بھی گھان کرے گا، نچنیا ہوگا، چور ہوگا، اچکا ہوگا، ڈاکو ہوگا۔ آپ نام ہنسنے کی بات نہیں، نام اچھے رکھیے۔ اب آپ بتائیں نچنیا خان کے نام سے رکھا، نام ڈبائے گا۔ احمد رضا نام خان کے نام سے رکھا تو وہ خود بھی بلند ہوگا، تجھے بھی بلند کرے گا۔ نام اچھے رکھو۔ اب آپ بتاؤ لیکن مسلمان تھا، نچنیا تھا، اس کے نام پہ نام رکھا تو بولو آپ کا نام ڈبایا اس نے؟ اگر بتوں کے نام پہ رکھا تو، کافروں کے نام پہ رکھا تو، ٹینس کھیلنے والی کے نام پہ رکھا تو، کرکٹ کھیلنے والے کے نام پہ رکھا تو؟ نہیں، یہ سب نہیں۔ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے۔ دیکھیے آپ، مولا علی نے مولائے کائنات کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 14 بیٹے تھے۔ مولائے کائنات کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 14۔ اب نام دیکھیں، 3 کے نام تو حضور ہی نے رکھے تھے، حسن، حسین۔ یہ حسن حسین کہاں سے آئے تھے؟ یہ نام تو اللہ نے چھپا کے رکھے تھے، یہ آئے تھے کسی ترجمے کے طور پہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے شبر و شبیر، اس کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے حسن و حسین۔ دیکھا؟ پھر اس کے بعد حضور کے خود کے بیٹے، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ خود نعمت بانٹتے تھے، حضور ابو القاسم تھے، اس لیے بیٹے کا نام قاسم رکھا۔ اس کے بعد بیٹی کا نام فاطمہ۔ حضور بہت سی حکمتیں جانتے ہیں لیکن حضور کی دادی کا نام فاطمہ تھا۔ حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ حضور کی چچی جن کو حضور امی کہہ کے پکارتے تھے، فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت علی کی والدہ کا نام تھا۔ حضور علیہ السلام نے جن کو بزرگ جانا ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے چلے جائیے، مولا علی نے، اللہ اکبر، یہ 3 بیٹے ہو گئے، امام حسن، امام حسین، امام محسن۔ اب اس کے بعد مولا علی کے جو دوسرے بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام عباس ہے۔ یہ عباس کس کے نام پہ؟ اپنے چچا کو بزرگ جان کے ان کے نام پہ عباس رکھا۔ اور اس کے بعد حضرت زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام اون
ओनो मोहम्मद रखा, ये ओनो मोहम्मद अपने भाइयों की निस्बत से ओनो मोहम्मद रखा। इसी तरीके से देखे इमाम अल्लाह अकबर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने, उन इमाम हुसैन के 3 बेटे थे, एक का नाम भी अली, दूसरे का नाम भी अली, तीसरे का नाम भी अली, लेकिन तीनों का नाम अली रखा। पहचान कैसे हो? तो कहा कि जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा अली अली अकबर है, जो मंजिला पैदा हुआ अली औसत दरमियान वाला अली है, जो सबसे आखिर में पैदा हुए वो छोटा अली अली असगर है। अली अकबर, अली औसत, अली असगर ये नाम नहीं होते, नाम तो तीनों का अली था। पहचान के लिए बड़ा अली, मंजिला अली, छोटा अली था। किसी ने कहा 3 बेटे, तीनों का नाम अली, फरमाया 10 होते तो 10 का अली रख देता। जिसको बुजुर्ग जाना, बेटी का नाम उम्मे कुलसूम रखा अपनी जो है वो खाला के नाम पे, बेटी का नाम उम्मे कुलसूम, बेटी का नाम रुकैया रखा अपनी खाला के नाम पे। पूरे नाम जो है वो निस्बतों से जुड़ रहे हैं। अगर वक्त तो कोई मुझे देना, सबके नाम बताऊं, निस्बत से बाहर कोई नाम नहीं जाता। निस्बत के नाम से कोई, आप कौन सी निस्बत से नाम रखते? काफिरों की निस्बत से। क्या है? जब सब लोग खा रहे थे तो मैं चुपके से उसके पास गया तो मैंने क्या देखा कि वो मिट्टी को अपने कटोरे में डालता और उसमें पानी डालता और उसको घोल कर पी जाता। मैं देखा, रे क्या कर रहा है? मैं उसके पास गया, अस्सलाम वालेकुम। उसने बहुत अखलाक से जवाब दिया। पूछा, आप ये मिट्टी पीते हैं, आपके पास कोई सामान नहीं खाने पीने का? मैं इधर आ, हम तुझे मिट्टी पिलाएं। पानी में मिट्टी डाली, घोल करके दिया, पी। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था, मैं पहले कुछ और भी देख चुका था। जैसे मैंने पिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, इससे लजीज सत्तू मैंने कभी नहीं पिया था। मिट्टी सत्तू बन रही थी और मैं पी रहा था। मैंने सोचा कि क्या लज्जत है इसमें, चक्की का पीसा हुआ सत्तू इतना लजीज नहीं होता, हाथ का बना, ये क्या है मिट्टी में ताकत। उसने कहा, जा मुझे परेशान नहीं करना। कहा, नहीं अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप कौन है? आप कौन है? फरमाया, अली का नाम सुना है? कहा। उसके बेटे हुसैन का नाम सुना है? कहा। उसके बेटे ज़ैनुल आबिदीन अली का नाम सुने? कहा। उसके बेटे मोहम्मद बाकिर का नाम सुने? कहा। उसके बेटे मोहम्मद जाफर का नाम सुने? कहा। उसके बेटे मूसा काजिम का नाम सुने? कहा। उसके बेटे अली रजा का नाम सुने? कहा। मैं वही अली रजा हूं जिसकी यारी हो जाती है ना, फिर उनके लिए गिजा भी भारी नहीं होती, मिट्टियां उनके लिए गिजा बन जाती है। अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो जिनकी यारी होती है, थोड़ा सा बताऊं फिर क्या होता है? आप थक रहे हैं, सब सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। मेरी आदत, वल्लाह मेरी आदत नहीं है कि मैं कहूं कि सुभान, क्योंकि मैं आपके ज़ौक़ पे छोड़ता हूं। जिसको अल्लाह से प्यार होगा वो खुद ही पुकारेगा। आपको प्यार है लेकिन आप है सुस्त, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है ना, जब तक आपसे कहा नहीं जाए आप कुछ कहते नहीं है। हाँ, तो आप सुनना चाहते, थोड़ा सा, ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं। आप जानते हैं, सुनना चाहते हैं, यारी हो जाए। मैं बस आज ये चाहता हूं कि खुदा से यारी हो जाए। और आखिरी में यारी का तरीका भी बता दूंगा, उठ के नहीं जाना, बहुत आसान तरीका बता दूंगा। एक दो बात कहता हूं, जिनकी यारी होती है उनका क्या होता है। आज मैं आपको यारी बताने का तरीका बताने, सब आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आज इंतहाई कीमती बात सिखा देते हैं आपको। अल्लाह का दोस्त कैसे बने, वली कैसे बने। हो सकता है मुझ पे कोई हंसेगा भी, ले देखो 35 साल का छोकरा आया है और कहता है कि मैं वली बनाने का तरीका बताने आया हूँ। वली नहीं हूँ लेकिन तरीका जानता हूँ, बता दूंगा तरीका। अमल करोगे तो आसान है, बहुत आसान है। लेकिन पहले सुन लें कि जिनकी यारी हो जाती है उनके साथ होता क्या है। एक औरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास आई। अब बाबा फरीद रहते थे दरख्त के नीचे, सारी जिंदगी दरख्त के नीचे गुजारी। पता है, अल्लाह का जिक्र करते थे तो दरख्त भी झूमते थे। दरख्तों को वजद, ये जिक्र होता है। ये क्या जिक्र है कि कहो ना सुभान अल्लाह, कहो ना लहक के, कहो ना मचल के। अरे खुद नहीं कहते, हंसने की बात है, खुद नहीं कहते, दिलों से कहो
سبحان اللہ کی صدائیں دلوں سے آنی چاہیے، سبحان اللہ کی صدائیں تمہارے روئے روئے سے آنی چاہیے۔ یہ کیا اللہ پاک کہتے ہو اور تمہاری زبانیں پاک نہیں ہوتی؟ اللہ کے پاک نام کی تم نے قدر نہیں کی۔ یارو گدھے اور کتے کے نام میں تاثیر ہے، جب مخلوق کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو خالق کے نام کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن گدھے اور کتے کا نام لیتے ہو تو پورے اہتمام سے لیتے ہو، اسی لیے وہ اثر کرتا ہے، اور اللہ کا نام دل میں کچھ نہیں ہوتا اور لے لیتے ہو، ہے نا؟ آپ کہیں گے گدھے کتے کے نام میں کیا تاثیر ہے؟ اچھے بھلے کوئی آدمی کو گئے ہو گدھے، بولو کیا ہوگا؟ دوست تو دشمن بن جائے، تاثیر تھی تبھی تو دشمن بنا، اور تو پھول جیسا ہے، دشمن تھا دوست بنا۔ یار پھول کا نام لینے سے ایک دوست بن گیا، گدھے کا نام لینے سے دشمن بن گیا۔ جب مخلوق کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو خالق کے نام کی تاثیر کا حال کیا ہو؟ لیکن کوئی کہے نا، دل سے کہے، اہتمام سے کہے، دل میں خدا نہیں بستا اور زبان پر اللہ اللہ نہیں۔ یہ اللہ کے نام کا حق نہیں ہے کہ تم اللہ کا نام اس طرح غفلت میں لو، نہیں نہیں، دل میں اللہ کے جلوے ہونے چاہیے۔ ایک بار سبحان اللہ نجات کے لیے کافی ہے، لیکن ہمارا حال ہر چیز رسم رسم رسم۔ حضور نے فرمایا قریب قیامت زہد جو ہوگا وہ رسمی ہوگا، زہد رسمی ہوگا، اور تقوی دکھاوے کے ہوں گے۔ گردنیں جھکے گی، دل نہیں جھکیں گے۔ تقوی کا اظہار کپڑوں سے ہوگا، اعمال سے نہیں ہوگا۔ دل میں خشوع نہیں ہوگا، خشوع گردنوں میں ہوگا، باتوں میں ہوگا۔ آ گئی وہ کیفیت۔ اللہ کا نام زبان سے لیں گے، دل میں اللہ کا نام نہیں ہوگا، یہ حالت ہے۔ بابا فرید جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ذکر جب آپ کرتے تھے تو درختوں کو وجد آتے تھے۔ اگر اس کیفیت کو دیکھنا ہے تو بابا فرید نے ایک روایت کے مطابق، صوفیہ کے اقوال کے مطابق، ایم پی میں بھی اللہ کا ذکر کیا۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ رتلام کے قریب ایک چھوٹا سا دیہات ہے، وہاں جا کر پوچھنا بابا فرید کا چلہ کہاں ہے جب آپ ذکر کرتے تھے۔ آج بھی آپ کو گھومے ہوئے درخت ملیں گے، جا کر کے دیکھنا، ابھی بھی نشانی ہے گھومے ہوئے درخت۔ اللہ کا ذکر یہ ہے، ذکر کرتے تھے خدا کا، بلکہ ایک منزل ایسی آئی کہ خدا کی محبت میں کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، خود کی خبر نہ رہی۔ درختوں جو ہے وہ چوٹیوں نے، پرندوں نے مردہ سمجھ کر نوچ نوچ کھانا شروع کیا، خدا کی محبت میں یوں ڈوب گئے کہ خبر نہ رہی۔ ایک مرتبہ کوا جو ہوتا ہے نا، اس کو بہت لالچ ہوتی ہے، اس کا پسندیدہ غذا ہے آنکھ کھانا۔ اس نے جیسے ہی بابا فرید کی آنکھ پر حملہ کیا، بابا فرید نے پھر کوے سے کہا کاگا کاگا چن چن کھائیو سارا ماس، دو نینا موہ مت کھائیو موہ پیا ملن کی آس۔ او کوے نوچ نوچ کر کے پورا جسم کھا جا، مگر میری دو آنکھوں کو نہیں کھانا۔ کیوں؟ یہ آنکھیں رہے گی تو یار کا دیدار ہوگا، آنکھیں نہیں کھانا، دیدار یار کے لیے ہے۔ یہ ہے محبت الہی، اللہ کی محبت۔ بابا فرید بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے، ایک بڑھیا آئی، کہا بابا صاحب میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ انتظام کر دے۔ فرمایا اب جو خود درخت کے نیچے بیٹھا ہو، جس کا خود کا جھوپڑا بھی نہیں ہو، آئیے وہاں انتظام کریں۔ فرمایا وہ کھیت میں وہ مٹی پڑی ہے نا، اس کے ڈھیلے اٹھا کے لا۔ وہ ڈھیلے اٹھا کر کے لائی۔ بابا فرید نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور ایک روایت کے مطابق 3 بار قل ہو اللہ پڑھی، اور زور سے پڑھی۔ جب کوئی پڑھتا ہے نا کسی مریض پہ دم کرنے کے لیے تو لوگ کان لگاتے، پڑھ کیا رہا ہے، کوئی بہت مشکل تو نہیں پڑھ رہا ہے، اور پھر خود بھی پڑھنے لگتے ہیں۔ بالکل پڑھیے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے نا، بات اتنی ہے کہ فلائٹ وہیں سے اڑتا ہے جہاں رن وے ہوتا ہے۔ فلائٹ ہو اور رن وے نہیں ہو، کھیت میں آپ لا کے کھڑا کر دے تو آپ فلائٹ اڑا نہیں سکتے۔ رن وے اور فلائٹ نہ ہو تو بھی نہیں ہو سکتا کچھ۔ اس کا مطلب فلائٹ کے لیے رن وے ضروری، رن وے کے لیے فلائٹ ضروری، ٹھیک ہے۔ بابا فرید نے زور زور سے پڑھا، 3 بار سورہ فاتحہ یا قل ہو اللہ، دم کیا تو وہ سونے کے ہو گئے، سونے کی اینٹیں بن گئی، وہ
اٹھا کے لے گئی, شادی بھول گئی, خوب خوش ہوئی کہ مجھے تو مل گیا سونا بنانے کا طریقہ, اس بابا نے مجھے آسان کر دیا. اور پھر اس کے بعد صبح ہی سے لگ گئی, خوب مٹی لانا کر کے پورا گھر بھر دیا, تسبیح لے کر بیٹھی, سورہ فاتحہ پڑھتی رہی, دم کرتی رہی, کالے کے کالے ہی رہے مٹی کے ڈھیلے. اٹھ کر کے غصے میں آئی, کہا او بابا تو نے 3 بار پڑھا تو سونا ہو گیا, میں نے تو 100 بار پڑھا, پورا دن پڑھا, سونا نہیں ہوا. بابا فرید نے فرمایا سورہ فاتحہ تو صحیح ہے لیکن فرید جیسی زبان تو لا, فرید جیسی زبان, فرید جیسی یار جیسی زبان ہوگی نا, پھر اس کے بعد بات ہی کچھ اور ہوگی. اب آپ بتائیں جب یاروں کا یہ حال ہوتا ہے پھر کیا بات ہوتی ہے. سونے مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے, مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا ہو جاتا ہے. جب اس سے یاری ہو جاتی ہے نا, جس گلی سے گزرتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بس یاری ہو جاتی ہے. بہت پیاری بات یاد آ گئی, یاری ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے. ایک عورت آئی میرے مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں, کہا حضرت مجھے بیٹا نہیں ہے, دعا کریں بیٹا ہو جائے. غوث پاک نے فرمایا اللہ سے, اللہ اس کو بیٹا دے دے. ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں ہے عبد القادر. تو کہا کہ 2 دے. اب کہا 1 نہیں ہے تو 2 کی بات کرتا ہے, کہا 3 دے. اب کہا 1 نہیں ہے تو 3 کی بات کرتا ہے, کہا 4 دے. اب کہا 1 نہیں ہے تو 4 کی بات کرتا ہے, کہا 5 دے. اب یہ کرتے کرتے میرے مرشد نے 11 بیٹوں کا سوال کیا. عبد القادر 1 نہیں ہے 11. عرض کرتے تیرے لیے کیا مشکل ہے, اگر تقدیر میں ہوتا تو میرے پاس کیوں آتی. اللہ اکبر, اتنا کہنا تھا, ارشاد ہوا جا ہم نے اسے 11 بیٹے عطا کر دیے. یاری ہوتی ہے تو اس طریقے سے زبان کی لاج رکھی جاتی ہے. لیکن یاری کیسے ہوتی ہے, یاری ہونے کے لیے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے نا. میں نہیں کر سکتا, آپ کیسے کر سکتے ہیں. مشکل بنانے کے بعد آسان ہو جائے گی بات. یاری بنانے کے لیے, اس سے یاری بنانے کے لیے, اب دھیان سے سنتے چلے, آخری میں ہم چل رہے ہیں, اب اصل مدے پر آ رہے ہیں. اس سے یاری کیسے ہوگی, اس سے دوست داری کیسے ہوگی, اس کی قربت کیسے ملے گی, اس کے دست قدرت میں اپنا ہاتھ کیسے جائے گا, اس کے قریب کیسے ہوں گے, اس کی قربت کیسے ملے گی. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا پڑتا ہے. کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی حرام نہیں کھایا, کبھی مشکوک لقمہ زبان پہ نہیں رکھا, تب جا کے غوث پاک کی یاری ہوئی. غریب نواز 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے, تب اس سے یاری ہوئی. حضرت خواجہ ابراہیم ابن ادھم نے تخت و تاج چھوڑ دیا, تب اس سے یاری ہوئی. مخدوم سمنا نے جو ہے اللہ اکبر صرف 14 سال کی عمر میں تخت و تاج چھوڑ دیا, تخت و تاج کو ٹھکرا دیا, تب جا کر اس سے یاری ہوئی. مخدوم سمنا نے شادی نہیں کی, تب اس سے جا کر کے یاری ہوئی. علاؤلک پنڈوی نے ساری زندگی اللہ میں گزار دیا, تب اس سے یاری ہوئی. نظام الدین اولیاء نے اس کی محبت میں سب کو چھوڑ دیا, غیاث پور کو بسایا, تب اس سے یاری ہوئی. اپنا سارا اخراجات غریبوں پہ صرف کرتے, تب اس سے یاری ہوئی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سب چھوڑ چھاڑ کر کے مہرولی کے جنگل کو منگل بنایا, تب اس سے یاری ہوئی. خواجہ حمید الدین ناگوری نے اتنی قسم پرسی میں بظاہر زندگی گزاری کہ بیوی کے پاس دوپٹہ نہیں تھا تو درخت کے نیچے چھپا کر کے بٹھاتے تھے, تب جا کر اس سے یاری ہوئی. اللہ اکبر, روزانہ بھوکے رہے, اللہ اکبر, روزانہ بھوکے رہے. کسی نے پیٹ پہ پتھر باندھا, کسی کا حال یہ ہوا کہ جنگلوں میں جا کر کے حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی نے 40 سال تک کے درخت کی پتیاں کھائی, تب کہیں جا کر کے اس سے یاری ہوئی. اب یاری کی بات میں کہاں تک کے بیان کروں, جتنی مشکل کروں گا اتنا جا کر کے آپ سوچیں گے کہ یا اللہ یہ تو مشکل عنوان آج پورا نہیں ہوتا. لیکن بات اتنی ہے, پیٹ پہ پتھر باندھو تو یار ملتا ہے, راتوں کو جاگو تو یار ملتا ہے, جھوٹ نہ بولو تو یار ملتا ہے, سچ کو اختیار کرو تو یار ملتا ہے, سب کچھ اس کی بارگاہ میں لٹا دو تو یار ملتا ہے, بچے قربان کر دو تو یار ملتا ہے. اللہ اکبر, سوچو سوچو اتنی قربانیاں کون دے. یار آج تو کھانے کا دور ہے, آج تو پہننے کا دور ہے, کچھ غلطیاں بھی ہم سے ہو جاتی ہیں, مقرر صاحب آپ بھی غلطیاں کرتے ہیں, تو پھر ہم کیسے یاری کریں گے. تو میں کہتا ہوں یاری کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ یاری کر, تو اپنی
کوششوں سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی کوششوں سے، اپنی کاوشوں سے، اپنی وفا سے، محنت کر کے، اللہ اکبر، سب کچھ کر کے، سب کی جفا سہ کر کے اپنے اندر اتنی کوالٹی پیدا کر کہ تجھ سے یاری ہو جائے۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر وزیر اعظم سے ہر ایک مل نہیں سکتا، وہ خود اقتدار والا ہوگا تو ملے گا، خود اقتدار والا ہو تو ملے گا، پڑھا لکھا ہوگا تو ملے گا، مالدار ہوگا تو ملے گا، یہی سب چیزیں نا بھائیوں۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب اپنے اندر ہے نہیں، لیکن ملنا وزیر سے ضرور ہے۔ تو اب جس کی وزیر سے دوستی ہو گئی ہے، ہم اس جیسے تو اقتدار والے بن نہیں سکتے، پیسے والے بن نہیں سکتے، شان والے بن نہیں سکتے، ہم تو گرے پڑے پھٹیچر ہیں۔ تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ وزیر سے دوستی ڈائریکٹ نہیں ہوتی، وزیر کے دوست سے دوستی کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب اس سے دوستی کی تو انڈائریکٹ وزیر سے بھی دوستی ہو گئی، بلا تمثیل 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے، ہم فجر کے وضو سے فجر، عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب کرے کیا؟ جو اس کے یار ہو گئے انہی سے یاری کر لو۔ اب تم خدا سے یاری نہیں کر سکتے تو عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان سے یاری کر لو۔ غوث پاک کے یار بن گئے تو خدا کی یاری خود بخود مل جائے گی۔ غریب نواز کے یار بن گئے، اس کی یاری خود بخود مل جائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن گئے، یاری خود بخود مل جائے گی۔ کیسے ہوگا؟ اسی لیے تو بیعت کا سلسلہ ہے، اسی لیے تو محبت کا سلسلہ ہے۔ دیکھو، اگر تم نے اپنا ہاتھ غوث الاعظم دستگیر کے ہاتھ میں دیا تو ان کا ہاتھ ہے شیخ ابو سعید مخزومی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ابو الفرات طرطوسی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے عبد الواحد تمیمی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے سری سکتی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے معروف کرکی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے امام علی رضا کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے موسیٰ کاظم کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے امام جعفر صادق کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے حضرت امام باقر کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے امام حسین کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے مولا علی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے نبی کے ہاتھ میں، نبی کا ہاتھ ہے خدا کے دست قدرت میں۔ ہمیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ان کے ہو جاؤ، غوث پاک کے ہو جاؤ، غریب نواز کے، لیکن 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے ہونے کے لیے فجر کے وضو سے فجر پڑھنا پڑے گا، عشاء کے وضو سے عشاء پڑھنی پڑے گی، حلال کھانا پڑے گا، غوث پاک سے نسبت ہو جائے گی۔ غوث پاک سے کسی نے پوچھا، گنہگار بھی آپ کے مرید ہوتے؟ کہاں ہوتے؟ ہاں ہوتے ہیں، گنہگار بھی آپ کے کہاں ہوتے ہیں؟ کافر کہ میں نے اللہ سے کہا ہے، میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے، جو نیک ہے وہ میرے لیے ہے۔ کیا کہا غوث پاک نے؟ جو نیک ہے وہ میرے لیے ہے، اور جو نیک نہیں ہے گنہگار ہے میں ان کے لیے ہوں، میں ان کے لیے۔ نسبت جوڑو۔ نسبت کیسے جڑے گی؟ اہل سنت و جماعت کے مسلک پہ رہو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ گناہ سے بچو، گناہوں سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی اپنے آپ کو بھی، سب فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جو ذات باقی رہنے والی ہے اس سے رشتہ جوڑیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، جب بھی مصیبتیں مشکلیں آئیں اللہ سے فریاد کرو، انبیاء اولیاء کے وسیلے سے انشاءاللہ ساری مشکلیں دور ہو جائے گی۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں نے بہت مشکل عنوان لیا تھا وحدانیت کا، اگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو، قصدن سہون، قصدن سے نہیں، اگر غلطی سے کوئی بات اگر نکل گئی ہو، الہیات کا عنوان تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو توحید و رسالت پر قائم رکھے۔ اور آج آپ پادرا کی سرزمین پر آئے ہیں، انشاءاللہ اسی مہینے کی 30 تاریخ کو
30 دسمبر کو سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع بھاؤنگر کی سرزمین پہ ہو رہا ہے، اور اس اجتماع کے اندر ہم لوگ تو سب خادم لوگ ہیں، بچے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، عمر بھی چھوٹی ہے، تجربہ بھی چھوٹا ہے، علم بھی چھوٹا ہے۔ اس اجتماع میں بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ ہمارے استاد عطائے حضور مفتی اعظم عالم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ بھی ہوں گے، حضور محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ بھی ہوں گے، بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب بھی ہوں گے، مداح رسول قاری ریاض الدین صاحب بھی ہوں گے، اور بھی سادات علماء مشائخ سبھی ہوں گے، اور ان سب کی خدمت کے لیے ہم لوگ بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس میں تشریف لائیں گے؟ ہاں ذرا بتا دیں، ہاتھ اٹھا کے بتانا اچھی بات ہے۔ سبحان، ذرا ایسے نہیں، تھوڑا اٹھا کر کے رکھے، فرشتے بھی گواہ ہوں۔ سچی سچی والا ہاتھ، ماشاء اللہ، سب کو سلامت رکھے، سب کو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے انعقاد میں جو جو حصہ لیتے اللہ ان سب کو بھی دونوں جہان کی نعمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے لال بھائی کے بھتیجے کی طبیعت علیل ہے، آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ وہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔